وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، آپ اصل میں پوری طرح میری بات نہیں سمجھے ہیں، نہ مجھے سمجھے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ریئیکشن میں کچھ میں بات یہ کہہ رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں دین کو سمجھا ہوں اور پورے دل کی گہرائی سے سمجھا ہوں۔ اور یہ جو فلسفے ہیں نا کہ منطق پہلے پڑھو، پھر پتہ نہیں فلسفہ پڑھو، پھر کسی مدرسے سے ڈگری لو، انہی مدرسوں نے تو دین بگاڑا ہے۔ اب انہی سے ڈگری لے کے میں اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میں نے ان سے ڈگری لی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی بات بتا دی ہے وہ کافی ہے، اور اتنی صلاحیت ہے ہر بندے کے اندر کہ وہ ایمان کی جو بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیزیں ہیں۔ پہلے تو ایمان خالص ہے، تو توحید کی دعوت دینا اور اس کے اوپر جم جانا، اور ان آج جو مسلمان جن کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ان کے اوپر اللہ کی وہ بات پوری طرح فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت، عظیم اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو یہ شرک کرنے والے کلمہ گو مشرک ہیں، بہت کم، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہیں، اور عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اور آپ نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں، اس معاملے میں نظر ثانی کروں، مجھے شک ہو تو میں نظر ثانی کروں نا۔ آج سے 38 سال پہلے یہ بات میرے پوری طرح دل و دماغ اور رگ و پیر اور خون میں اتر گئی تھی، اور سارے مسئلوں کا حل مجھے معلوم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں نے یہ بات پیش کی تھی۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنے فوجی بھائیوں کے سامنے، بلکہ سول میں بھی آ کے، اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں، اور بھی کتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہے یا آپ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا قصور ہے۔ باقی جس طرح آپ نے دوسرے کلپ میں کہا کہ کوئی تاریخی حقائق ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ان کے اکابرین یہ شرک پر مرے ہیں، شرک کی موٹر وے تیار کر کے گئے ہیں جس کے اوپر پوری قوم چل پڑی ہے۔ آج کوئی مسلک، میرا چیلنج ہے، کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک دکھا دو جس میں پوری طرح ایمان خالص اور شرک نہ ہو۔ تو یہ بات جو آپ ہمدردی نہیں ہے، آپ یہ دشمنی میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ مجھے ایمان خالص سے ہٹانے کی ایک پھر کوشش آپ کے دل و دماغ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ میں اس کو ہمدردی نہیں، مجھے ایسی ہمدردی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مجھے ایمان خالص سے ہٹائے، پوری دنیا کی دولت کے انبار لگا دو میرے سامنے، تو ایک بال برابر بھی اس میں کمی نہیں ہے، اور کمپرومائز نہیں، اور نظر ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد قائم رکھے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ انبیاء والی دعوت ہے، اور پورے شرح صدر کے ساتھ ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہے۔ اس کے اندر اگر بال برابر بھی شک کرے، پھر آپ دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ دوسروں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ پہلے خود ایمان خالص کریں، پہلے خود آپ سمجھیں۔ آپ سب سے پہلے آپ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایمان خالص کو سمجھیں، پھر میرے ساتھ ہمدردی کرنا۔ مجھے تو آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے، مجھے آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ ابھی آپ شک اور ڈاؤٹ میں ہیں کہ شاید یہ واقعی مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر شرک ہے، یہ مسلمان مشرک ہیں، یہ کلمہ گو مشرک ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اس وجہ سے ذلت اور خواری دنیا کے اندر ان کو مل رہی ہے، اور ان کو ایمان کی کوئی، ایمان اور عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے قائدین کو، ان کی عوام کو، اور عوام کے اوپر جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں بالکل صحیح آ رہے ہیں۔ یہ مجرم ہیں، یہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ اور ظلم میلے کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے اللہ کے باغیوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔